اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے روز جزا اور سزا یعنی کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، آگ بھرنے کے برابر ہے کسی یتیم کا جو مال ہے اس پہ اس کو کھانا یا اس کے اوپر نظر رکھنا۔ یتیم جو ہیں وہ اللہ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یہ نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ کیوں اپنی نماز کو ڈیلے کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے بتایا کہ نماز کا جب وہ وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کا وقت گزر نہیں دیتا ہے۔ عصر کا جس ٹائم ہے نماز کا گزرتا رہتا ہے تو وہ اس انتظار میں ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، آخرکار سورج غروب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے نماز کے لیے کہ میری عصر کی نماز چلے گی۔ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا، اگر کوئی منافقین بھی تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس ویکلی قرآن سرکل میں سورت نمبر 107 سورہ الماعون کی تلاوت ہم نے سنی بھی، اور آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کے اندر ہمارے معاشرے میں موجود کن برائیوں کا ذکر کیا ہے اور ان برائیوں کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہے کہ ایسا شخص جس کا آخرت پر یقین جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس کے اندر کس کس طرح کی معاشرتی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ہم آخرت کے تصور کو ختم کر دیتے ہیں تو معاشرے کے اندر کس قسم کا زوال جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہی اس سورت کا خلاصہ ہے جس کو ہم آج انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو سورہ ماعون کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 1 کے اندر، ارأیت الذی یکذب بالدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اور سوالیہ انداز میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ یہاں پہ دیکھا ہے جو ہے وہ اس مطلب میں ہے کہ کیا
آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں؟ کس شخص کو؟ یکذب بالدین، جو روز جزا کو، جزا اور سزا کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، جس دن ہم نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، وہ اس دن کو جھٹلاتا ہے، اس دن پر اس کا یقین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، یا ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ جو روز جزا اور سزا یعنی کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ بات تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں؟ کیا ایسا شخص آپ نے دیکھا ہے کہ جو آخرت کے دن کو نہیں مانتا؟ نہ ماننے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل آخرت کے اوپر یقین ہی نہ رکھے، کوئی یہ کہہ دے کہ آخرت کا دن ہے ہی نہیں، اور نہ ماننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آخرت والے دن کو تو مانتے ہیں، لیکن اس دن جو سوالات ہونے ہیں اور جس چیز کا ہم نے جواب دینا ہے، جس چیز کا ہم جواب دے ہیں، وہ عمل جو ہے اس کو ہم درست نہ کریں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتانے لگے ہیں، اور گفتگو یہاں سے شروع کی گئی ہے کہ ذرا انسان کو جھنجھوڑا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ایک تو وہ شخص ہے جو آخرت پہ بالکل یقین ہی نہیں رکھتا، وہ مانتا ہی نہیں ہے آخرت کو، اور سمجھتا بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، ادھر ہی کھیل تماشا کر کے ہم نے چلے جانا ہے اور ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ شخص ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے جو آخرت کو تو مانتا ہے، جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے مثال کے طور پر یہ عذاب دیے جائیں گے، جہنم کی ایک وادی سقر کے نام سے اس میں ڈالا جائے گا، یا کسی کو اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو قیامت والے دن ہم نے اس کا جواب دے ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو پھر لوگ کیوں ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ماریں کہ آخرت والے دن کا، جزا اور سزا والے دن کا جو ان کا ایمان ہے وہ کمزور ہو گیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانے لگے ہیں کہ جس شخص کا جزا و سزا والے دن پر ایمان درست نہیں ہے، کمزور ہے یا بالکل ایمان نہیں ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی خرابی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں تو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یتیم ہوتا کون ہے، آرفن ہوتا کون ہے۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے جس کا والدہ نہیں، جس کا والد اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے۔ ویسے تو والدین کسی بھی وقت انسان کے فوت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، لیکن ایسے بچے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں اور پیوبرٹی کی ایج کو نہ پہنچے ہوں، لیکن ان سے پہلے ان کے والد جو ہیں اس دنیا سے انتقال کر جائیں، تو وہ بچے یتیم ہوتے ہیں۔ اور جب وہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یتیم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ان کا مال بھی ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی اثاثے ان کے والدین چھوڑ کے گئے تھے ان کو پہنچائے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو بلوغت سے پہلے جو بچے ہوتے ہیں اور ان کے والد اس دنیا سے چلے جائیں، انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایسا شخص جس کا جزا و سزا پر ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر پہلی جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کا جو کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے، جیسے یتیم ہوتے ہیں، وہ ان کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ فزیکلی ان کو، جیسے آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ اتنی جہالت بھی آ چکی ہے کہ لوگ ویسے بھی فزیکل ابیوز بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے فزیکل ابیوز کے علاوہ یتیموں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتے، ان کے مال کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کے اندر جو پہلی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ یتیموں کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتا، یتیموں کا مال کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر یتیموں کے مال کے حوالے سے
جو ہے مختلف آیات نازل کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا جو مال کھانا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے. آگ بھرنے کے برابر ہے کسی یتیم کا جو مال ہے اس پہ اس کو کھانا یا اس کے اوپر نظر رکھنا. اور آج کل یہ معاشرے میں ہمیں چیز عام نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہیں جب بچے یتیم ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا والد نہیں ہے تو بچوں کو اٹھا کے آرفنیج میں داخل کرا دیتے ہیں اور ان کے جائیداد پہ اور مال پہ ان چیزوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر، لوگوں نے یہ بھلا دیا کہ یتیم جو ہیں وہ اللہ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. جو انسان جتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے دل کے قریب ہوتا ہے، اور اس کو جب تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ مردوں کے حقوق بتائے ہیں، عورتوں کے حقوق بتائے ہیں، اور لوگوں کے حقوق بتائے ہیں، پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی، وہاں پر خاص طور پر یتیموں اور مسکینوں کی بھی بات کی. مسکین کون؟ غریب لوگ، جن کو معاشرے میں لوگ کوئی حیثیت نہیں دیتے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت قریب ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ یتیم کی جو کفالت کرنے والا ہے، یتیم کا جو خیال رکھنے والا ہے، یعنی کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ یتیم ہو گیا اور انسان فوت ہو جائے اور پھر انسان اس بچے کی پرورش کرے، اس کا خیال رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی کہ جتنی قریب یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ میرے بہت قریب ہوگا. کون؟ جو یتیم کا خیال رکھنے والا ہوگا، یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا. تو یہاں پر یہ بتایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص آخرت پر یقین صحیح نہیں رکھتا اس کے اندر ایک بہت بڑی بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، ان کے رائٹس جو ہیں وہ سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری جو آیت ہے اس کے آیت نمبر 30 اور دوسری صرف جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی، پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز سزا کو جھٹلاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مال کھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہی شخص ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. آخرت کو جھٹلانے والا جو شخص ہے، جزا و سزا کو جھٹلانے والا جو شخص ہے، اس کے اندر ایک گندی بیماری جو پیدا ہوتی ہے. دوسری بیماری وہ یہ کہ ایک تو نہ تو وہ خود اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کسی کو کھانا کھلائے اور خاص طور پر مسکینوں کو، اور نہ ہی وہ دوسروں کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی یہ کام کر بھی رہا ہو تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی ان کو کھلانے کی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے دعوتیں ہوتی ہیں ان میں ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، امیر لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کا کھانے کو دل نہیں بھی کر رہا ہوتا، جو پہلے ہی ایک دعوت اٹینڈ کر کے آتے ہیں اور پھر ہماری دعوت کے بعد بھی انہوں نے دعوت اٹینڈ کرنی ہے، ان کے سامنے ہم 10 طرح کے کھانے رکھتے ہیں اور وہ ایک نوالہ بس چکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس میرے دل بھر گیا. اور جو مسکین اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بچا کچا کھانا، اپنے بچا ہوا کھانا دیتے ہیں، اور اگر کوئی دے بھی رہا ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ان کو کھانا کھلانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پر اس بیماری کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان آخرت پہ اپنا تصور صحیح نہیں رکھتا، دیکھیں نا کون کھلائے گا مسکین کو کھانا؟ جس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کو میں کھانا کھلاؤں گا تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، وہی شخص کھلائے گا نا. جس شخص کا یہ تصور ہی آخرت کا درست نہیں ہے، وہ کہے گا کھلاؤں نہ کھلاؤں، اس کا بھی بلکہ اس کی بھی جیب سے میں مال نکال لوں، اس کے بھی ہاتھ میں جو کھانے کا تھیلا ہے اس کو میں چھین لوں، اس بچے کے لنچ باکس میں جو چیز ہے وہ بھی میں کھا جاؤں. آخرت میں کس نے کس کو جواب دینا ہے؟ یہ وہی شخص ہوگا جس کا آخرت کا تصور جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اور ایک بات ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم
جب کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا عام ہے کہ شادیوں کے اوپر ہم دیکھ لیں, ہم بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں چلے جائیں, لوگ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں, باقی بچا دیتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, یہ اللہ کی ناشکری ہے. اگر وہی کھانا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے جس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا, تو اس کا کتنا ثواب مل سکتا ہے ہمیں. اور ہم کھانے کو اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں. ایک تو وہ دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اگر ہم دیکھیں, ماشاءاللہ, کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے. غزوہ خندق کا واقعہ اگر آپ نے سنا ہو, صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. پتھر کیوں باندھتے تھے؟ کہ جب بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو آپ اگر پیٹ کو ایسے پریس کریں یا دعا کر کے تو بھوک کی شدت کم ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام کے پاس اتنا کم کھانے کے لیے ہوتا تھا کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ عالم تھا کہ ان کے پاس رزق جو آتا تھا اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے ان لوگوں کو کھلا دیں جو ضرورت مند ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے. اور وہ واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں بھوک کے عالم میں کہ کچھ باہر جاؤں, کچھ کھانے کو کچھ مل جائے, کوئی چیز مل جائے. تو حضرت ابو بکر ملتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ گھر سے کیوں باہر نکلے؟ انہوں نے بتایا کہ بھوک اتنی شدت تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تو میں کچھ کھانے کے لیے باہر نکلا. پھر آگے حضرت عمر اور پھر دوسرے صحابی بھی آئے کہ وہ کھانے کو اتنی احتیاط سے استعمال کرتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھروں کا آدھا اور پورا سامان غزوات میں اللہ کے راستے میں دیا تھا. یہ ہماری ہسٹری ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پلیٹوں کی پلیٹیں بھر کے کھا رہے ہیں, آدھا کھا لیا, آدھا پھینک دیا, کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا. اور کتنے ہی لوگ, دنیا کے کتنے ہی حصے ہیں جہاں پہ لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. تو ہمیں کھانا کھلانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, خصوصی طور پر مسکینوں کو جن کو کھانے کو کم ملتا ہے ان کو کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ مسکینوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 میں بتایا کہ تمہارے کھانے میں, تمہارے مال میں ان کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ ہمارے پیسوں میں جو ہم مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ اس کا حق تھا جو اس نے ہم سے لیا. ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارا حق تھا, ہم نے اس پہ بڑا احسان کیے کھانا کھلا کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں کے اندر سوال کرنے والوں کا اور ضرورت مندوں کا حق ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ. اور اسی طرح سے سورہ انسان, سورہ دہر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر غالباً 7 یا 8 میں یہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ یتیموں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, مسکینوں پہ جن کو 2 وقت کی روٹی صحیح طریقے سے نہیں ملتی ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور مسافروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے رشتہ داروں کو بھی, اور خصوصی طور پر مسکینوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ولیمے کی دعوت جس میں غریب شرکت نہ کریں, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند کیا اس ولیمے کی دعوت کو جس میں غریب لوگ شامل نہ ہوں. اور ہماری دعوتوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے امیر لوگوں کو بلائیں, جو بچہ کچھ کھانا بچ جائے گا وہ کسی غریب کے گھر بھجوا دیں گے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اور بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں آج کے دور میں بھی جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, ہاتھوں سے پکا کر بھی ان کو کھلاتے ہیں. اور اگر وہ پکا کے نہیں کھلا سکتے تو وہ سبزی یا دال یا اس چیز کا بندوبست کر کے غریب کے گھر پہنچاتے ہیں تاکہ وہ کھائیں. اور ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے, ہمیں اناج کا, سبزی کا انتظام کر کے دینا چاہیے مسکینوں کو. جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے 2 وقت کی روٹی صحیح طریقے سے نہیں کھائی, ان کے گھروں تک پہنچانا چاہیے, ایسا سسٹم بنانا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہفتہ وار, مہینے میں 2 دفعہ کھانا پکاتے ہیں اور مسکینوں کو بانٹتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں باہر روڈز پہ لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں, اور اس سے بہت اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے. اور یہ اسی شخص کی نشانی ہے جو آخرت پر یقین پکا رکھتا ہے.
کیونکہ آخرت پر جس کا یقین صحیح نہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین، پہلی چیز اس کے اندر آئی تھی فذلک الذی یدع الیتیم، اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر کیا پیدا ہوا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ترغیب نہ دینے والا کون سا شخص ہوتا ہے؟ وہ خود بھی نہیں کھلا رہا ہوتا، اور سیکنڈ سٹیپ یہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی روکنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی ان کو کھلانے کی، کھا لیں گے کہیں نہ کہیں سے بھی، یہ تو کہیں سے بھی کھا لیں گے. ہاں ان کو بلاؤ جو امیر لوگ ہیں وہ آئیں، ان کو ہم اپنے گھروں پہ اسپیشل دعوت دیں. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کی، اور قرآن کی اس آیت میں بھی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں، خود بھی کھلائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ تم بھی کھلاؤ غریبوں کو اور مسکینوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو. اور اگلی بیماری اس شخص کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ آیت جو تیسری بیماری بتائی گئی، فویل للمصلین، پس ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کیا کہا؟ تباہی کن کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. للمصلین، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، ایک آگ کا نام ہے، ایسی آگ کا نام ہے جس سے دوسری جو جہنم کی آگیں ہیں، جہنم خود بھی اس آگ سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کی کوشش کرتی ہے. اتنی خطرناک آگ ہے. جیسے آگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، آگ مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کچھ کی انٹینسٹی تیز ہوتی ہے، کچھ کی سلو ہوتی ہے. تو اتنی تیز انٹینسٹی والی آگ ہے کہ جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگنے کی کوشش کرتی ہے. اس کا نام ویل ہے. اور کچھ اسکالرز نے یہ بتایا کہ ویل کا مطلب بربادی اور تباہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو نماز تو پڑھتا ہے، لیکن آگے کیا بتایا گیا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. کون سے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو کے اندر غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بہت ایزی لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا آخرت پر یقین درست نہیں، جس کو یہ پتا ہوگا کہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یہ نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ کیوں اپنی نماز کو ڈیلے کرے گا؟ وہ کیوں نماز کو لیٹ پڑھے گا؟ وہ کیوں نماز کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا. یہ وہی شخص چھوڑے گا جس کا آخرت پر تصور درست نہیں ہوگا. اسی لیے جو پہلی آیت ہے وہ ان سب کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے. یکذب بالدین، آخرت کو جھٹلائے گا، تو اگلی اس کے اندر کیا بیماری پیدا ہوگی کہ وہ نماز تو پڑھنے والا ہوگا لیکن اپنی نمازوں میں غفلت برتنے والا ہے. علامہ ابن کثیر نے اس حوالے سے بتایا. اچھا، یہاں سے اس آیت کے سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی، علماء نے بتایا کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ نماز جو تھی مدینہ کے اندر جو منافق تھے ان کے اندر یہ پرابلم تھی کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز غفلت والی ہوتی تھی اور دکھاوے والی نماز ہوتی تھی. کیونکہ عام مسلمان تو دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتے تھے. مکہ میں جو بھی مسلمان تھے وہ تو اتنے پکے مسلمان ہوتے تھے کہ پھر ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا. وہ تو دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایسے منافقین نہیں تھے کہ وہ دیکھنے میں تو مسلمان نظر ہیں لیکن ایکچولی جو ہے وہ منافق ہوں. تو منافقین جو ہے وہ مدینہ میں تھے. اس لیے بہت سارے اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ یہ مدنی صورت ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے، علامہ ابن کثیر نے جو نماز میں غفلت کی وجوہات بتائی ہیں اور نماز میں جو غفلت کو ایکسپلین کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. جس میں پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ نماز سے غفلت برتتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز سے غفلت برتتے ہیں. نماز سے غفلت برتنا کیا ہے؟ کہ کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی دل نہ کیا تو نہ پڑھی. کبھی ان دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے جو نماز پڑھنے لگے تھے تو پڑھ لی، اور کبھی وہ دوست نہیں ہیں تو پھر چھوڑ دی نماز. نماز سے غفلت برتتے ہیں. نماز تو پڑھنے والے ہیں لیکن کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی. کتنے لوگ ہیں جن سے پوچھو کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو، کہتے ہیں 2-3 پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ نماز. کتنی فرض ہے؟ 5، اور وہ بھی اپنے وقت پہ. تو نماز سے غفلت برتتے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. المصلین، ان نمازیوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں.
تو غفلت برتنے میں پہلا پوائنٹ کہ نماز سے غفلت برتتے ہیں. کبھی مصیبت اور تکلیف آئی تو نماز کے لیے پہنچ گئے, گڑ گڑانے لگ گئے, یا اللہ ہمیں اس تکلیف سے نکال دے. اور بہت سارے لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی پریشانی اور تکلیف یا ایگزامس چل رہے ہیں جس وجہ سے آپ آج کل مسجد میں نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ جب کوئی ان پہ تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت ہے, تب وہ مسجد میں نظر آتے ہیں, ورنہ نماز سے غفلت. پتہ ہی نہیں وقت جائی جا رہا ہے, اذان ہو گئی تھی, نماز گزری جا رہی ہے. دوسری چیز علامہ ابن کثیر نے فرمائی, نماز میں غفلت برتتے ہیں. یعنی کہ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں پہلے کہ نماز سے غفلت برتتے ہیں, نماز میں غفلت برتتے ہیں. نماز میں غفلت برتنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں ایک تو ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں, نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا, ساری زندگی ہر دنیا کی کتاب پڑھ لی, ہر چیز کے اوپر ریسرچ کر لی, نماز کی ٹرانسلیشن نہ سیکھی, نہ سیکھنے کی کوشش کی, پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. دوسری بات, نماز میں غفلت کا مطلب یہ ہے کہ جب پڑھ رہے ہیں تو جمائیاں آ رہی ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, سر کھو جا رہے ہیں, اور ایسے لیزی ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جیسے ان کو کسی تکلیف کے اندر کھڑا کیا. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کی نشانیوں میں سے سورہ نساء میں یہ بات فرمائی, ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. اللہ اکبر. یہ منافق جو ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسلان کے ساتھ, لیزی ہو کے, بس ایسے مجبوری میں ایسے ادھر کھجا رہے ہیں ادھر کھجا رہے ہیں, جلدی سے 4-5 وہ سجدہ کیا, بس نماز ختم. یہ منافقین کی نشانی میں سے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ یار اب رمضان آ گیا, رمضان میں بھی یہ شخص نمازیں نہیں پڑھتا, چلو یار رمضان میں نمازیں شروع کرو. لوگ کیا کہیں گے یہ تو روزے میں بھی نماز نہیں پڑھتا. لوگوں کو دکھانے کے لیے. جاب پہ ہیں تو اگر باس نے کہا ہے اس کو دکھانے کے لیے, وہ دکھاوے کی نماز ہوتی ہے, اس کے بھی آگے ہم بات کریں گے. تو علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ نماز میں غفلت برتنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ نماز کے میننگ سے واقف نہیں ہے, نماز کو لیزی ہو کے پڑھتے ہیں, نماز کو اگر پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کبھی جمائیاں لے رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کون سی سورت پڑھ رہے ہیں, کون سی آیت پڑھ رہے ہیں, بس ایک عمل سا ہے وہ ادا کر لیتے ہیں. تیسری انہوں نے بتایا کہ ہمیشہ نماز کو آخر میں پڑھتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت ہے, اس کا مفہوم یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے بتایا کہ نماز کا جب وہ وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کا وقت گزر نہیں دیتا ہے. عصر کا جیسے ٹائم ہے, نماز کا گزرتا رہتا ہے, تو وہ اس انتظار میں ابھی بہت وقت پڑا ہے, ابھی بہت وقت پڑا ہے. آخرکار سورج غروب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے نماز کے لیے کہ میری عصر کی نماز چلے گی. یہ منافقین کی نشانیوں میں سے. اللہ اکبر. اللہم لا نجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے, کیونکہ جو منافقین ہوں گے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے. اور یہ ان کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کا گزر ہی جا رہا ہے. وہ رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, ہمیں ہر نعمت عطا کرتا ہے, اور جب ہم نے اس کے آگے کھڑا ہونا ہو تو ہم اس طرح بھی نہ کھڑے ہو جس طرح ہم دنیا کے کسی ایک شخص کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے ٹیچرز کے سامنے یا کسی کالج اسکول کے پرنسپل کے سامنے بھی ایسے نہیں کھڑے ہوتے, تب بھی آپ لوگ سیدھے ہاتھ باندھ کے اور ایسے نظریں نیچی کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. تو اس کائنات کا جو رب ہے, اس کو بنانے والا, اس کے سامنے ہم لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ عالم ہوتی ہے. اور پھر چوتھی چیز علامہ ابن کثیر نے جو نماز میں غفلت کے حوالے سے بتائی وہ یہ کہ ارکان اور نماز کی جو شرائط ہے, نماز کی جو کنڈیشنز ہیں, ان کا بھی خیال نہیں. نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے, وضو کر کے پڑھنا چاہیے, اور وضو کس طرح پراپر کرنا ہے, اور کوئی جسم کا حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. فٹافٹ وضو کیا, آدھا حصہ ڈرائی رہا, آدھا ویٹ ہو گیا, کوئی پرواہ نہیں. کس طرح کیا, وضو برقرار تھا یا نہیں تھا, بس کھڑے ہو گیا, نماز پڑھ لو, کسی کو بتانا کہ ہم نے نماز پڑھ لی. یہ ساری نماز کی غفلت کے اندر آتی ہیں. اور پانچویں چیز جو علامہ ابن کثیر نے بتائی نماز میں غفلت کے حوالے سے, خشوع اور خضوع, کہ اس کی نماز کے اندر کوئی اللہ کا خوف نظر ہی نہیں آتا, کہ یہ کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے, یہ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہے. اور یہ مومنین کی جو کوالٹیز ہیں ان میں سے ہیں. سورہ مومنون آپ پڑھنا شروع کریں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون,
مومنون وہ ہوتے ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع نظر آتا ہے، ان کی نمازوں کے اندر لیزی پن نہیں، وہ بہت ایکٹیو ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی، صحابہ کی کیا عادت تھی کہ وہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اتنے ایکٹیو ہو جاتے تھے اور گھر سے ایسے نکلتے تھے کہ گھر والے کہتے تھے ہمیں لگتا تھا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، بھاگتے تھے نماز کی طرف، جب نماز کا وقت ہوتا تھا دوڑتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا، اگر کوئی منافقین بھی تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ آج کل تو مسجد کی 2 صفیں بھری ہوتی ہیں، پیچھے پوری مسجد خالی ہوتی ہے، بازاروں میں لوگ اپنی لین دین کریں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں نماز کا گزر جا رہا ہے، نماز کا گزر جا رہا ہے، کوئی بازار میں شاپنگ کریں ادھر ادھر، بس اپنی دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی دکھلاوے کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن نماز کے لیے نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہم دار اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو الذین هم یراؤون، یہ وہی لوگ ہیں جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ دکھلاوے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا لوگوں کو دکھانے کے لیے، جاب پہ ہے تو وہاں پہ دکھانے کے لیے، لڑکیاں ہیں تو انہیں پتہ لگے اب جس گھر میں ہمارا رشتہ ہونے لگے تو اس گھر کے لوگ ذرا دیندار ہیں، چلو ہم بھی نمازیں اب شروع کر دیں، ہم بھی ذرا اپنی شکل سے بدلیں، ہم سروں پہ دوپٹے لیں اور وقت نماز کا آ گیا تو ان کو پتہ لگے ہم نماز، یہ دکھلاوے کی نماز ہے، اس میں کہاں سے برکت پیدا ہوگی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پچھلی آیت تھی، یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، وہ میں نے آپ کو غفلت کی باتیں بتائیں۔ الذین هم یراؤون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جب ان دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جب ان فیملی ممبرز کے ساتھ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں تو اس وقت وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ کہیں جی واہ جی واہ یہ بھی نماز پڑھتا ہے، بڑا نمازی۔ ایسے دوستوں میں ہوتے ہیں، ایسی جاب پہ ہوتے ہیں، ایسے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، تب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا رمضان کا مہینہ ہے، اب سارے پڑھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے جی رمضان میں بھی نماز، یعنی کہ وہ رمضان نمازی ہیں۔ نماز تو ہر روز فرض ہے نا، تو یہ دکھلاوے کی نماز ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے جو آپ کے سامنے سورہ نساء کی جو آیت پڑھی تھی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیزی ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دکھانے کا مقصد، نماز پڑھنے کا مقصد ہے لوگ دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں، یار بڑی پیاری نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو بڑا نمازی۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں، جو رب مجھے کھانے کو پینے کو ہر نعمت دیتے ہیں میں اس کا شکر ادا کروں اس عبادت کے ذریعے سے، یہ مقصد ان کا نہیں ہوتا، رب کی رضا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ بہت ہی کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں نماز میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا الذین هم یراؤون، ایک ان کے اندر بیماری یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے روز جزا کو جھٹلانے والوں کے اندر کہ نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور آخری برائی ان کے اندر، ایک معاشرتی برائی کیا پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں لوگوں کو، دوسروں کو نہیں دیکھتے، کوئی مانگے بھی تو نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو کہ بغیر تکلف کے انسان کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہہ دے کہ ایک گلاس پانی کا پلا دیں تو آپ آسانی کے ساتھ کسی کو پلا سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہے مجھے نمک تھوڑا سا چاہیے، آپ کے گھر آ جائے کہ ہمیں نمک چاہیے یا ہمیں تھوڑی سی شکر چاہیے، آپ سے مل جائے گی۔ ایسی استعمال کی چیزیں جو کوئی بھی کسی کو آسانی سے دے سکتا ہے۔ روز جزا کو جھٹلانے والا جو آدمی ہے، جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، جس کا آخرت کے بارے میں تصور ہی صحیح نہیں ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ جو میرے فائدے کی چیز ہے وہ مجھے اس دنیا میں ہی مل جائے، اس کے اندر یہ بیماری بھی پیدا ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتا۔ اچھا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی سوال، کچھ لوگ اس سے اور بھی چیزیں مراد لے لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں نے گاڑی مانگی تو اس نے ہمیں گاڑی نہیں دی، ہم نے اسے موٹر سائیکل مانگا، موٹر سائیکل مانگنے کے لیے گئے تو اس نے دیا ہی نہیں موٹر سائیکل،
یار یہ لوگ تو جو ہے شاید اسی آیت کے اندر آتے ہیں، ایسی بات نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹی چھوٹی، معاون سے مراد عربک میں وہ چھوٹی چیزیں جو بغیر تکلف کے انسان کسی کو دے سکتا ہے، وہ چھوٹی چیزیں. ورنہ آج کل لوگ جو ہے بہت بڑی بڑی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، بھائی ذرا مجھے گاڑی کی چابی دینا، ذرا میں نے کمرشل مارکیٹ تک جانا ہے. تو آپ کیا، وہ تو آپ نے ساری زندگی کی محنت کر کے گاڑی خریدی ہے، بنائی ہے، وہ آپ کی اور طرح کی مہنگی چیز ہے، وہ آپ نہیں دے سکتے کسی کو. وہ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ تو بہت سینسٹیو چیز ہے، یا موبائل فون کوئی مانگ رہا ہے یا کوئی ایسا. اچھا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، حالات اور واقعات کے حوالے سے مطابق بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ممالک ہیں جن میں کچھ چیزوں کی ویلیو بہت کم ہے، جیسے گلف کنٹریز میں. وہ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ گلف کنٹریز کے اندر گاڑی جو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، وہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی گھر سے سائیکل لے کے نکلتا ہے اور اپنا مارکیٹ سے ہو گیا. تو اور ادھر گاڑیوں کی وہ ویلیو نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر ہے. وہاں پہ ایک ہر انسان کے پاس اپنی ایک گاڑی ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ چیز شاید اس میں آ سکتی ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر گاڑی جو ہے وہ ایک بہت مہنگی چیز ہے، اور وہ کسی سے مانگنا جو ہے وہ درست نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی آپ سے نمک مانگ رہا ہے، گاڑی راستے میں خراب ہو گئی، وہ کہتے ہیں بھائی پانا دینا ذرا، میں نے اپنا، یا جیک دینا، میں نے گاڑی کا پنچر لگانا ہے. یہ چیزیں آ سکتی ہیں معاون کے اندر. اور یہ چیزیں بھی نہ اگر کوئی کسی کو دے تو وہ روزے جزا کو جھٹلانے والا شخص ہوتا ہے، کہ اس کے اندر اتنا بھی کسی کے لیے احساس نہیں ہے. کیونکہ انسان، اصل انسان اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے. آج کل تو جو ہم میڈیا میں جو چیزیں دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولزم اتنا زیادہ ہے کہ اچھا انسان وہ سمجھا جاتا ہے جو بس اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اخرجت للناس، فور دا پیپل، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ معاشرے کے اندر سے ہمارا کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ کسی کے لیے کام کرنا، کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہے اس کی مدد کے لیے جانا، کسی کی گاڑی خراب ہوگی رک کے اسے پوچھ لینا، کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے تو اس کی کبھی مدد کر دینا کہ آج آپ کی موٹر سائیکل خراب ہے، آج آپ کے پاس گھر نہیں، آج آپ مسافر ہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ آئیں ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں. یہ چیز ختم ہو گئی ہے. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی اس کو دینے کی، آج یہ نمک مانگنے کے لیے کر لیا، مرچیں مانگے گا، پھر تم سے سالن مانگنے کی آئے گا، کوئی ضرورت نہیں ان کو چھوٹی موٹی چیزیں دینے کی. لوگوں کے لیے جو کام کرتا ہے وہی دنیا میں بڑا آدمی بنتا ہے. اپنے لیے تو سب جی کے چلے جاتے ہیں، دنیا کروڑوں اربوں دنیا جی کے جا ہی جا رہی ہیں. لیکن جو لوگوں کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں آپ کہ کتنا ٹائم تھا جو وہ اپنے لیے چیزیں اکٹھی کرتے رہے یا لوگوں کے لیے پریشان رہے. پوری رات وہ اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، لوگوں کے لیے. جو امتی ابھی آئے بھی نہیں ہیں، آگے آئیں گے، ان کو اپنے بھائی کہتے رہے، امتی امتی کہتے رہے، لوگوں کے لیے جی رہے تھے وہ. تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرنا، لوگوں کو کھلانا، اس پوری صورت میں یہی چیز بتائی گئی. یتیم کو دھکے نہیں دینا، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے مال کا خیال رکھنا ہے. اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا. ہمارے بچے رات کو ہمیں کال کرتے ہیں نا، بابا آتے ہوئے یہ لیتے آنا، وہ لیتے آنا، ٹافیز لے کے آنا، فلاں چیز لے کے آنا. جیسے بچے اپنے والدین کو کال کر کے کہہ دیتے ہیں آج یہ چیز لے آنا. وہ بچہ جو یتیم ہے وہ اپنے باپ کو کیسے کہہ سکتا ہے، وہ بچی کیسے کہہ سکتی ہے بابا آپ میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا؟ نہیں کہہ سکتی نا. اس چیز کا احساس کرنا، یہ چیز اس میں آتی ہے. وہ نہیں کہہ سکتی بابا میرے لیے فراک لے آنا، میرے لیے چاکلیٹ لیتے آنا، نہیں کہہ سکتی کسی کو. اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے. ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ روز جزا پر یقین رکھو گے تو پھر تمہارے دل میں کسی کے لیے رحم پیدا ہوگا. تم ان کی حفاظت کرو گے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرو گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھو گے، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، اور اس کی ترغیب بھی دو گے، نمازوں کا اپنے خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو گے. کسی کو ضرورت کے وقت کوئی چیز چاہیے ہوگی وہ چیز اس کو پرووائڈ کرو گے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہماری یہ سورج یہاں پہ مکمل ہوئی. اس صورت کا ایک دفعہ ترجمہ میں آپ لوگوں کو پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے
کہ ایسے شخص آپ کے علم کے اندر ہے یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ جب وہ جھٹلاتا ہے تو اس کے اندر کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتا، اس کے رائٹس سلب کرتا ہے، اس کے مال کو کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور یہ صرف جملوں کی حد تک نہیں میں کہہ رہا، ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس جہالت کے دور میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میڈیا پہ ابھی بھی ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگ جو ہے یتیم بچوں کو اٹھا کے آرفنیج میں داخل کروا کے ان کی جائیداد پر چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہیں پلتا رہے گا، وہاں اس کو خوراک ملتی رہے گی، اور ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جب ہمارے مال کے اندر مانگنے والوں کے اور یتیموں کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں، یہ ہم احسان نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ہی دیا تھا نا، ہمارا مال تو نہیں تھا، ہمارے مال میں ان کا کچھ حق رکھا تھا جو ہم نے ان کو دینا تھا، نہ تو ہم خود دے رہے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور دوسروں کو بھی اس کی چیز کی ترغیب نہیں دے رہے، دوسرا جو دے رہا ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے ساتھ غفلت برتتے ہیں، ان کو بہت ایزی لیتے ہیں۔ غفلت برتنے کے بارے میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتائیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہی لوگ ہیں جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں، استعمال کی ایسی چیزیں جو انسان بغیر کسی تکلف کے کسی کو دے سکتا ہے، ایون کہ وہ چیزیں بھی کسی کو ضرورت پڑنے پر نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔